اس لیے کہ جب مابطو کے سفر میں کوئی آپ کا شریک سفر ہوتا ہے اور کسی مقام پہ کوئی گلا کوئی شکوہ پیدا ہو جائے تو آپ اس کا ماضی دیکھتے ہوئے اس کی محنت دیکھتے ہوئے اس کی وفاداری دیکھتے ہوئے اس کا گلا شکوہ اس کی داد رسی کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن شاید ہماری قیادت اس حوالے سے بے حسی کا مظاہرہ پہلے بھی کرتی رہی ہے. پہلے بھی بڑے بڑے نام یہاں سے چودھری نثار سے لے کر اجاز الحق سے لے کر چودھری نثار سے لے کر شاید خاقان عباسی سے لے کر مہتاب عباسی سے لے کر راجہ نادر پرویز سے لے کر اور جاوید ہاشمی سے لے کر کیسے کیسے ہیرے تھے جو ہم نے گنوا دیے. اور آج پارٹی ایسے لوگوں کے حوالے ہو گئی ہے کہ جن کی ساری پریورٹی، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، میں بے شمار مواقع پہ اس بات کا گواہ ہوں، میں کلمے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہاں ایک بازار لگا ہوا ہے، یہاں ایک منڈی لگی ہوئی ہے. آپ کی محنتیں کوئی نہیں دیکھتا، آپ کے ساتھ، آپ کی پارٹی کے ساتھ جو وفاداریاں ہیں، جو ایک طویل سفر ہے، کوئی نہیں دیکھتا. جس نے چڑھاوا چڑھا دیا، جس نے نذرانہ چڑھا دیا، جس نے پیسے دیے، جس نے بولی لگائی، وہ ٹکٹ لے کے آ گیا. ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم نے خود بھکے نہیں ہیں اور ہم خریدار بھی نہیں بنے کہ کم از کم اس لعنت سے محفوظ رہے. ورنہ اگر بولیوں کی بات ہوتی تو شاید میرے بھی مالی وسائل اتنے ہیں، راجہ ندیم کے ساتھ بھی مالی وسائل اتنے ہیں کہ ہم بھی خریدار بن سکتے تھے. لیکن آج جو خریدار بن کے آپ کے ساتھ آئیں گے وہ کل پھر اپنی قیمت وصول کریں گے، وہ آپ کی ووٹ کی پرچی کو بیچیں گے، وہ اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو بیچیں گے. اس لیے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم نے جو اگر ہماری 35 سال کی محنت، 35 سال کی وفاداری پارٹی کے ساتھ اگر کسی کو نظر نہیں آئی، اگر کسی نے اس کی قدر نہیں کی، اگر اس طرح ذلیل کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک کاغذ کی جو پرچی ہے، جو 4x6 کی پرچی ہے اور جس پہ شیر کا نشان لگا ہوگا، شاید ہم زندہ لوگوں کے مقابلے میں وہ کاغذ کی پرچی جیت گئی ہے. اب یہ آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے، آپ دوستوں کا فرض بنتا ہے کہ اگر واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے وفاداری کی ہے، آپ کی ووٹوں کا ہمیشہ مان رکھا ہے، آپ کے اعتماد کا ہمیشہ مان رکھا ہے. میں نے وہاں پر بھی، ہم باقی دوستوں نے بھی پورے پنڈی ضلع کے سامنے ان سے یہی گزارش کی، اور میں ریپیٹیشن کر رہا ہوں، ندیم صاحب بڑی تفصیل سے یہ بات کر چکے ہیں. ہم نے انہیں کہا ہے کہ کلر کی مٹی اتنی بانج نہیں ہے، کلر کی مائیں بھی اتنی بانج نہیں ہیں، مرد یہاں پر بھی پیدا ہوتے ہیں، یہاں کی مٹی بھی زرخیز ہے. آپ اس کی ناقدری نہ کریں، آپ ہمارے جذبوں کی ناقدری کر رہے ہیں، ہماری ماؤں کی ناقدری کر رہے ہیں، آپ اس علاقے کی ناقدری کر رہے ہیں. ہم نے پچھلے 50-60 سال سے جب بھی الیکشن ہوئے، بات تعصب کی نہیں ہو رہی، بات صرف اپنے حق کی ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص اپنی مٹی کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ آپ کی نمائندگی کا حق ادا کرے. سب سے پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ آپ کی مٹی کا قرض ہوتا ہے، آپ اس کے لیے آواز بلند کریں. بات مری کی، کہوٹا کی یا کلر کوٹلی ستیا کی نہیں ہے. ہم نے ان سے صرف یہ کہا کہ کلر سیدہ پچھلے 50 سال سے قیادت سے محروم ہے. آپ نے کبھی بھی اس کے کلر سیدہ کو کنسیڈر نہیں کیا، ہماری قربانیوں کو کنسیڈر نہیں کیا. ہم پچھلے 50-60 سال سے جو بھی مری سے آ رہا ہے، جو بھی کوٹلی ستیاں سے آ رہا ہے، کہوٹا سے آ رہا ہے، ضلع کونسل کی چیئرمینیاں بھی آپ ادھر دے رہے ہیں، آپ سینٹ کی سیٹ بھی وہاں پر دے رہے ہیں، آپ اس الیکشن میں بھی 3 سیٹیں وہاں پر اسپیشل سیٹیں دے بیٹھے ہیں، آپ MNA کی سیٹ بھی وہاں پر دے بیٹھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلر کی بہت بڑی تذلیل ہے، یہ کلر کی بہت بڑی ناقدری ہے. اور اگر آپ اس بلیک میلنگ میں نے وہاں پر بورڈ میں ان کے سامنے کہا، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہاں کے لوگ اپنے حلقے سے باہر ووٹ نہیں دیتے، یہ خطہ پرستی اگر وہاں پر ہے پھر یہاں پر بھی پیدا ہو سکتی ہے، یہ غیرت یہاں پر بھی پیدا ہو سکتی ہے. اس غیرت کا مظاہرہ پھر یہاں کے لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم بھی اپنے علاقے سے باہر ووٹ نہ دیں. یہ تعصب ہے، لیکن یہ تعصب ہم نے نہیں شروع کیا. بات یہ ہے کہ اگر خطہ پرستی اپنے علاقے سے ہر کسی کو پیار ہے، ہر کوئی اپنے علاقے کے لیے لڑتا ہے، تو یہ لڑائی پھر ہمیں بھی اپنے لیے شروع کرنی پڑے گی. الیکشن کا کسی کو نہیں پتا کہ کل الیکشن کا رزلٹ کیا ہوگا. میں پورے یقین اور پورے اعتماد اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ انصار کر کے دعوے کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ لوگ ان کو
جو آج یہاں پر مسلم لیگ نون کے نام لیوا بن کے آ رہے 40 سال سے لوگ ان کو جانتے ہیں. خدا کی قسم میں کہا کہ کہہ رہا ہوں مجھے گھوڑا گلی سے اتنے فون آ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور ہم آپ کے جلسے کرانے کو تیار ہیں. لوگ اتنے تنگ ہیں ان سے کہ آپ کس بات کا تصور نہیں کر سکتے. میں پورے اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی وہاں پر نفرت ہے ان کے خلاف. اور یہ میں اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہو سکتا ہے کل الیکشن کا رزلٹ کیا ہو، لیکن ہم نے اپنا ضرور یہ بات کی ہے کہ کسی نہ کسی کو بارش کا پہلا قطرہ بننا پڑے گا، کسی نہ کسی کو پہلی آواز اٹھانی پڑے گی. ہم نے یہ آواز اٹھائی ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی آواز اگر ہماری آواز میں مل گئی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس ناکامی کی کوئی ریزن مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کوئی ناکامی کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی. آپ بھائیوں سے اور دوستوں سے صرف یہ گزارش ہوگی، اگر ہر شخص یہ مٹی کا قرض اتارنے کو تیار ہو جائے اور نکل پڑے تو یقین کریں کہ کوئی اس میں شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے کہ کلر سیدہ کا رزلٹ ایک مثالی رزلٹ ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 35 سال کے سفر کے بعد جماعت ہم تو جماعت کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی کے سارے دوست اس لیے کہ میرے ساتھ اس لیے چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ اس لیے چل رہے ہیں کہ میرا اس حلقے سے دوسری تیسری نسل سے لوگوں کا تعلق ہے جن کے والدین 1988 میں میرے ساتھ تھے. آج ان کے بیٹے پی ٹی آئی میں ہیں، آج ان کے بیٹے پیپلز پارٹی میں. جب میری ذات آئے گی، ہماری ذات آئے گی، وہ سارے ہمارے بھتیجے بیٹے ہمارے ساتھ چلیں گے. ہم نے آواز بلند کی ہے اپنے حلقے کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے. اب یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس لیے کہ ایک ظلم ہوا ہے اور ایک زیادتی ہوئی ہے، اور کسی نے کہا تھا کہ ظلم سہنا بھی ظالم کی حمایت ٹھہرا، خاموشی بھی ہوئی پشت پناہی کی طرح. اگر آپ خاموش رہیں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ جو ظلم ہوا ہے اس علاقے کے ساتھ آپ پشت پناہی کہہ رہے ہیں. دوسرا کسی نے اور کہا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے ایک شعر، کہ دنیا میں اس سے منافق نہیں قتیل، دنیا میں اس سے منافق نہیں قتیل، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. یہ بغاوت آپ کو کرنی پڑے گی، میرے لیے، راجہ ندیم کے لیے، اس علاقے کے لیے، اس مٹی کے لیے، اپنے بچوں کے آنے والے مستقبل کے لیے. اور آج آخری بات یہی کروں گا کہ وقت بہت کم ہے، ہم نے آگے بھی سفر میں کہیں جانا ہے. آپ بزرگوں کا، بھائیوں کا اور دوستوں کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ بہت کم ہے. آج جو لوگ مسلم لیگ نون کے نام پر آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں، اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم مسلم لیگ نون سے ہم نے اپنی محبتیں نبھائی ہیں، اپنی وفاداریاں نبھائی ہیں کہ نہیں نبھائی. ایک کاغذ کی پرچی ہمارا نعم البدل نہیں ہو سکتی، ایک کاغذ کا ٹکڑا جو ہے وہ ہمارا نعم البدل. ہماری جو 35 سال کی محنتیں اور محبتیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، 35 سال سے میرا دفتر کھلا ہوا ہے، 35 سال سے میں پنڈی ڈی ایچ اے سے چلتا ہوں، آپ لوگوں کے ماتمے، جنازے، دکھ سکھ ولیمے اٹینڈ کرتا ہوں. میرا الیکشن لڑنا ہوتا تو میں 27 سال پہلے یا 25 سال کا یہ گیپ نہ ہوتا، لیکن آج یہ گیپ پیدا ہوا، شاید عباسی صاحب نہیں لڑ رہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خلا خالی ہے اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے میں آیا ہوں. میری آپ بھائیوں سے اور دوستوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ایک صرف شعر کی صورت میں اس کو ختم کرنا چاہوں گا اب، کہ آج جو نام لیوا ہم سے بڑھ کر ہو گئے مسلم لیگ نون کے، جو مسلم لیگ نون کے ٹھیکیدار رہے ہیں، جو پہلے آزاد لڑتے رہے، جو مسلم لیگ کو ہر مقام پر چھوڑ کے جاتے رہے، ان کے لیے اور باقی ایسے لوگوں کے لیے صرف اتنی بات ہے اور آخری بات ہے کہ جب گلستان کو، اور جو ہماری وفاداری پہ شک کر رہے ہیں، کہ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن کہ یہ چمن ہے ہمارا، تمہارا نہیں.